بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیاز کا تصور کیا ہے؟ اچھی طرح سمجھیے گا۔ بعض لوگ پتہ نہیں کیوں اس کو ناجائز سمجھتے ہیں۔ نیاز کا تصور کیا ہے؟ پہلے سمجھ لیں کہ نیاز، نظر، یہ ایک تحفے کا نام ہے۔ جب پہلے بادشاہوں کی خدمت میں کچھ پیش کرتے تھے نا، کہتے تھے حضور ایک نیاز آپ کی خدمت میں پیش ہے، کچھ نظر کرنا ہے، اس تحفے کو کہتے تھے۔ تو جب ہم اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں کچھ تحفہ پیش کرتے ہیں تو اس کو نیاز اور نظر سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ بس یہ ایک تو اس کا مفہوم ہے۔ یہ ہے کیا؟ کوئی کھانا وغیرہ جیسے بناتے ہیں، وہ صرف اللہ کے لیے بنے گا۔ کھانا کس کے لیے بنے گا؟ اللہ کے لیے۔ ثواب کون دے گا؟ صرف میرا رب دے گا، ولی نہیں دے گا۔ نہ ہم ولی کے لیے کھانا بناتے ہیں، نہ ولی ثواب دے گا، ثواب صرف میرا رب دینے والا ہے، وہی دے گا، وہی قبول کرتا ہے، وہی رد کرتا ہے، میرا رب کی مرضی۔ ہاں، ہمیں یقین ہوتا ہے، حسن ظن ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو اس کے بدلے میں ثواب دے گا وہ ہم پھر بزرگ کو ایصال کر دیتے ہیں، بھیج دیتے ہیں۔ وہ بھی صحیح حدیثوں سے ثابت نہ ہوتا تو ہم اپنے پاس سے تو نہیں کر سکتے تھے دینی معاملات۔ نبی کریم نے صحابہ کرام کو اجازت دی ہے کہ اپنے والدین کے لیے آپ ثواب جاریہ کریں، ان کو ثواب ایصال کریں۔ کثیر حدیثیں موجود ہیں۔ تو یہ تصور آیا کہ جی کھانا بنائیں اللہ کے لیے، اللہ ہی ثواب دے گا، حسن ظن ہے کہ ثواب ملا ہوگا، وہ ثواب فلاں بزرگ کو پیش کر دیا۔ اب چونکہ ثواب ایک تحفے کے طور پہ پیش کر رہے ہیں تو اس کو پھر ہم نیاز سے تعبیر کر دیں۔ میں سوال کرتا ہوں، اس میں غلط کیا ہے یہ بتائیے۔ اگر صرف یہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں خواجہ صاحب کی نیاز، تو آپ نے اس کھانے پر غیر اللہ کا نام لے دیا، اس لیے غلط ہے۔ تو پھر قربانی کے جانور کے بارے میں میرا کویسچن ہے۔ آپ اپنا قربانی کا جانور لاتے ہیں، آپ کا نام ہے محمد اکرم، اور کوئی پوچھے کس کا جانور ہے جی، آپ کہیں اللہ کا ہے، کیونکہ غیر اللہ کا نام لیتے تو حرام ہو جائے گا۔ جب آپ شادی کا کھانا کھلاتے ہیں، ولیمے کا، کیا کہتے ہیں؟ کس کا ولیمہ ہے بھئی، کس کا کھانا ہو رہا ہے؟ آپ کہتے ہیں جی وہ چودھری صاحب کے بیٹے کا ولیمہ ہے۔ تو آپ نے اس کھانے پر غیر اللہ کا نام لے دیا نہیں لے دیا؟ یہ بھی حرام ہونا چاہیے۔ اگر صرف نام غیر اللہ کا لینے سے چیز حرام ہو جاتی تو بھائی پھر تو ہر چیز حرام ہو جائے گی۔ معاذ اللہ سبحانہ اللہ، ایک عالم نے لکھا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، ایک عالم نے لکھا کہ اگر بیوی کے بارے میں پوچھیں کس کی بیوی ہے تو کیا بولیں گے؟ معاذ اللہ کہیں گے اللہ کی بیوی ہے، یہ بولیں گے تو شرک ہو جائے گا، کافر ہو جائیں گے۔ اور کہیں گے یہ سعید صاحب کی بیوی ہے تو غیر اللہ کا نام لے لیا، حرام ہو گئی۔ تو یہ ایک جہالت والی بات ہے جی، چونکہ آپ نے اس کو منسوب کر دیا غیر اللہ کی طرف، حرام ہو گئی۔ ارے بھائی یار، اگر غیر اللہ کی طرف منسوب کرنے سے چیزیں حرام ہو جاتی تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ سب معاملہ خراب ہو جاتا، ہر چیز حرام ہو جاتی۔ یہ نہیں ہے تصور۔ غلط تصور یہ ہوگا کوئی کہے کہ میں تو ایک بزرگ کے لیے کھانا بنا رہا ہوں، بزرگ ہی مجھے ثواب دیں گے، بزرگ کو راضی کرنا مقصود ہے، یہ شرک ہے، یہ غلط ہے۔ شرک سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ تو شرک کے قطع کما کے لیے ہم کافی ہیں، اللہ کا بڑا کرم ہے، کسی کی غیر کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے کافی ہیں، انشاءاللہ شرک میں مبتلا نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن جو غیر شرک کو شرک کہے اسے بھی پیار سے سمجھائیں گے کہ شرک تمہاری طرف ہی لوٹ کر آئے گا، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی مسلمان کو کافر کہے اور وہ کفر کا اہل نہ ہو تو کفر کہنے والے کی طرف لوٹ آتا ہے۔ علماء نے فرمایا اس کا ظاہر تو یہی ہے کہ جو کسی مسلمان کو کافر کہے اور وہ کافر نہیں تو کہنے والا خود کافر ہو جائے۔ سمجھ نہیں آیا؟ تو یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اب میں تو نیاز کا قائل ہوں، اور بھی ہزارہ امام نیاز کے قائل ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں نیاز شرک ہے، پھر مشرک کے پیچھے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، یہ بڑی حیرت انگیز بات۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو مشرک امام بیٹھا ہوا ہے اس کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو بتائیں اسے مشرک سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ آپ کے نزدیک تو مشرک ہے۔ اگر مشرک آپ نے نہیں سمجھا تو پھر مشرک کو غیر مشرک کہنا، اس کا مطلب اس کے عقیدے ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ گئے کام سے۔ مطلب کسی ہندو کو بولیں اس کے عقیدے بالکل ٹھیک ہیں، اس کے پیچھے نماز پڑھ لو، کافر ہو جائیں گے نہیں ہو جائیں گے؟ تو اگر ایک مشرک امام آپ خود کہہ رہے ہیں یہ شرک کرتا ہے، نیاز کھاتا ہے، شرک کرتا ہے، تو مشرک ہوا۔ مشرک کے پیچھے نماز پڑھنا ثابت کرتا ہے آپ اسے مشرک نہیں سمجھ رہے، غیر مشرک سمجھ رہے، تو مشرک کو غیر مشرک کہنا خود ایک شرک ہے، خود کفر ہے، گئے آپ کام سے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں مشرک تو ہے لیکن نماز پڑھنا جائز ہے، تب بھی کافر ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ کہیں نہیں ہم تو ویسے ہی کہہ رہے تھے مشرک نہیں، تب بھی کافر ہو جائیں گے۔ بتاؤ بھاگو گے کہاں؟ کون سے راستے سے بھاگو گے؟ نہیں کریں یہ غلط حرکتیں۔ جو مشرک نہیں ہے اسے خواہ مخواہ مشرک مت کہیں، ورنہ اپنی زندگی آپ کی عذاب میں آئے گی۔ اب ضمناً بات آ گئی تو سمجھاتا ہوں۔
جی یہ مزارات پہ شرک ہو رہا ہے. کیوں؟ ہم نے دیکھا ہے کہ آدمی سجدہ کر رہے ہیں، قبروں کو سجدہ کر رہے ہیں. او بھائی قبروں کو اگر کوئی سجدہ کر بھی رہا ہو اس سے مشرک کیسے ہو جائے گا یہ بتاؤ. سجدے کی تو دو قسمیں ہیں، ایک سجدہ تعظیمی ہوتا ہے، ایک سجدہ عبادت ہوتا ہے. ایک سجدہ تعظیمی، ایک سجدہ عبادت. جو مخلوق کو کرتے ہیں اس کو لے لے چلے. اگر آپ کسی کو معبود سمجھ کے سجدہ کریں تو یہ سجدہ عبادت کہلائے گا، اس کا کرنے والا کافر اور مشرک ہو جائے گا. اور ایک ہوتا ہے سجدہ تعظیمی، کسی کو عظمت والا سمجھ کے اس کے سامنے جھکنا، جیسے پیر کو سمجھ لیا، مزار کو سمجھ لیا. یہ پہلی شریعتوں میں دیکھیں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے سجدہ کیا تھا، آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا. یہ سجدہ تعظیمی تھا. سجدہ تعظیمی پچھلی شریعتوں میں جائز تھا، ہماری شریعت میں حرام ہے لیکن کفر نہیں. اب ایک آدمی مزار پہ جھکا ہوا ہے صاحب مزار کے سامنے، آپ کہتے ہیں دیکھو مشرک ہو گیا. یہ بھئی کیسے مشرک ہو گیا؟ ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب ماننا شرک ہے، کفر ہے. نبی کو کیا پتا کہ دیوار کے پیچھے کیا ہوتا ہے، نبی کو کیا پتا دل کے، اور تمہیں پتا ہے کہ وہ کس نیت سے سجدہ کر رہا ہے. اس نے شرک کی نیت سے سجدہ کیا ہے یعنی معبود سمجھ کے کیا ہے، یا اس نے قابل تعظیم سمجھ کے کیا ہے. آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ دونوں کے احکام علیحدہ ہیں. اور اگر آپ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے تو کافر ہو جائیں گے، علم غیب کا دعویٰ کیا. اور کہ آپ چاہے پتہ نہ ہو پھر بھی کیونکہ جھکا ہوا ہے اس لیے مشرک کہیں گے، تو پھر میں کہتا ہوں کہ یہ پوری مسجد والے بھی مشرک ہیں. آپ سب مشرک ہیں. اور ابھی شرک کریں گے آپ. وہ کیسے؟ میں دیوار کو سجدہ کروں گا، میں گیا، پہلی صف مجھے سجدہ کرے گی کیونکہ میرے پیچھے جھکے ہوئے ہیں آپ بھی گئے، دوسری صف بھی گئی، تیسری صف، ہر ایک دوسرے کے سامنے جھکا ہوا ہے. کیا کہیں گے آپ جواب میں؟ ارے مفتی صاحب سامنے جھکے ہوئے لیکن نیت تو اللہ کو سجدہ کرنے کی ہے نا. یہی تو جواب دے رہے ہیں کہ اصل نیت کا اعتبار ہے، جھکنے کا اعتبار نہیں ہے. آپ بھی تو جھکے ہوئے ہیں غیر اللہ کے سامنے، کیسے کافر و مشرک ہو جائیں گے جب تک کہ آپ کی نیت درست ہے. اس کا مطلب ہے اگر کوئی صاحب قبر کو سجدہ کرے گا تو سب سے پہلے نیت پوچھیں گے، بتا تو اس کو معبود سمجھ کے سجدہ کر رہا ہے یا قابل تعظیم. اگر معبود سمجھ کے کرے تو کافر و مشرک، اور اگر کہتا ہے کہ میں تو قابل تعظیم سمجھ کے سجدہ کر رہا ہوں تو ہم کہیں گے یہ شرک تو نہیں ہے، کفر تو نہیں ہے، لیکن تم گناہگار ہو، یہ حرام کام کیا ہے تم نے. اب اس کا مطلب یہ اگر اس نے سجدہ تعظیمی کیا ہے تو کفر نہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں یہ کافر و مشرک ہے. پھر حدیث سن لیجئے، نبی کریم نے فرمایا جو کسی غیر کافر کو کافر کہے، جو کفر کا اہل نہ ہو، تو کہنے والے کی طرف کفر لوٹ آتا ہے. اب آپ بتائیں، میرے خیال میں جاہل سے جاہل آدمی کو بھی پکڑیں گے نا مزار پر، جو بالکل گاؤں سے اٹھ کر آیا ہے، اور آپ اس سے کہیں گے بتا تو نے ابھی سجدہ کیا تھا صاحب مزار کو، کیا اس کو خدا سمجھتا ہے؟ وہ کہے گا اللہ حول ولا قوت، بھائی اللہ کے ولی تھے، میں تو تعظیم کر رہا تھا. یہی کہے گا وہ. کوئی کسی مسلمان سے آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ خدا سمجھ کے سجدہ کر دے کسی کو؟ لیکن آپ نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ غیر مشرک کو مشرک ضرور قرار دینا. تو اب بتائیں قصوروار کون ہے؟ جو سجدہ کر رہا ہے میں کہتا ہوں وہ بھی قصوروار ہے، لیکن اس سے بڑھ کر قصوروار وہ ہے جو اس کو مشرک کہہ رہا ہے. ہلکا ہاتھ رکھیے، پیار سے سمجھائیے. یہ کوئی ناقابل معافی جرم ہے. پیر کو سجدہ کرنا، تصویروں کو کرنا، بالکل کوئی اس کا قائل نہیں. یہ غلط ہے، اس کو روکنا چاہیے. لیکن روکنے کا یہ جو آپ نے انداز اٹھایا ہوا ہے کہ ڈنڈا اٹھایا، بول صحیح بول ورنہ مشرک کہوں گا تو جو ماروں گا تیرے سر پہ ڈنڈا. اس طرح آپ کے نبی نے بھی کبھی نہیں کیا. جو حقیقی مشرک تھے، شرک کر رہے تھے نا، ان کے ساتھ بھی نہیں کیا آپ کے نبی نے. پیار سے سمجھایا ہے، محبت سے سمجھایا ہے. ان کی برین واشنگ کی ہے، سلولی آہستہ آہستہ وہ پکے مسلمان ہوئے. آپ ڈنڈا اٹھا کے غیر مشرک کو مشرک کہہ کے سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا سے شرک کو ختم کر دیں گے. میں آپ کو صحیح حدیث سنا دیتا ہوں. آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا مجھے اپنی امت پر شرک کا خوف نہیں ہے. مجھے اپنی امت پر اب شرک کا خوف نہیں ہے، لیکن مجھے اس بات کا خوف ہے کہ دنیا ان کی طرف تیزی سے آئے گی اور یہ دنیا میں مشغول ہو جائے. ایک روایت میں سرکار نے فرمایا شیطان میری امت کو شرک میں مبتلا کرنے سے مایوس ہو چکا ہے. آپ کے نبی غیبی خبریں دیں کہ میری امت شرک نہیں کرے گی، آپ کہیں کہ ہر تیسرا آدمی مشرک. صلاۃ و سلام پڑھو شرک، 11ویں 12ویں کرو شرک، نیاز کرو شرک،
اگر آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ، شرک۔ اگر آپ مزار پہ چلے جائیں، شرک۔ اگر آپ کوئی مزار کو سجدہ کر دے، حرام ضرور ہے لیکن وہ بھی شرک۔ اور بھائی یہ شرک کی کوئی مشین ہے جس سے مشرک نکل رہا ہے، مشرک 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 مشرک، صرف اپنے ہم مشرک نہیں باقی سارے مشرک، ایسی ہے یہ بدعت 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 کا رواج۔ ارے بھائی خدا کا خوف کرو، اب ٹائم نہیں ہے ورنہ اس کی بھی وضاحت کر دیں گے کہ جو دوسروں کو بدعتی کہہ رہا ہوتا ہے یہ بدعت کر رہے ہیں۔ بدعت سب سے بڑا بدعت یہ ہے، سب سے بڑی بدعت یہ ہے کہ ایک مسلمان کو جو بدعت نہ کر رہا اس کو بدعتی کہنا سب سے بڑی بدعت ہے۔ اور ایک اور بڑی بدعت بتاؤں، مسلمان کو مشرک کہنا سب سے بڑی بدعت ہے۔ کبھی نبی کریم نے مسلمان کو مشرک کہا؟ صحابہ کرام نے کہا؟ اس کا حکم دیا؟ قرون ثلاثہ میں جاری تھا؟ نہیں، اب جاری ہے، ہر مسلمان کو مشرک کہو۔ سب سے بڑی بدعت یہ ہے۔ تو اس لیے خدا را ہلکا ہاتھ رکھیے، چیز کو سمجھیے، اگر سمجھ میں نہیں آتا ہم سے ملیے، قرآن و حدیث کے دلائل آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ جو آیات آپ پیش کرتے ہیں، میں ایک دفعہ آپ کو گزارش کرتا ہوں ذرا معتبر تفسیر پڑھ لیں۔ جو بتوں کے بارے میں آیتیں نازل ہوئیں آپ وہ ولیوں کے بارے میں بیان کرتے ہیں، جو مشرکین کے بارے میں نازل ہوئیں وہ آج کے مسلمانوں کو کہتے ہیں ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی۔ وہ تو کفار کے لیے آیات آئی ہیں، وہ تو بتوں کے لیے آئی ہیں، اور آپ انہیں کہتے ہیں اس سے مراد نبی ہیں، ان سے مراد ولی ہیں، ان سے مراد صحابہ ہیں، اور یہ مشرکین جو یہاں بیان ہوئے ان سے مراد وہ ہیں جو آج کل یہ کر رہے ہیں۔ ارے خدا کا خوف کرو یار، یہ قرآن میں تحریف ہے بہت بڑی۔ وہ تو قرآن 1400 سال پہلے نازل ہوا، یہ تمام کام کرنے والے موجود تھے جو آج آپ کے دور میں جاری و ساری ہیں۔ 11ویں ہوتی تھی اس زمانے میں، 12ویں اس طرح منائی جاتی تھی اس زمانے میں۔ مزارات تھے کہ اس پہ حاضری دیتے لوگ، چادریں چڑھاتے نہیں تھے نا، تو وہ آیات ان کے بارے میں کیسے ہو سکتی ہیں؟ وہ تو اس زمانے کے کافروں کے بارے میں تھیں، وہ بتوں کے بارے میں تھیں۔ اور ان کو دیکھو اس میں یہ اپنے اوپر سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتے، اب تم مزار پہ کیا لینے جاتے ہو؟ اللہ نے تو فرمایا مکھی بھی نہیں اڑا سکتے، تو کیا یہ صاحب مزار کے بارے میں کہ مکھی نہیں اڑا سکتے؟ یہ تو بتوں کے بارے میں تھا، یہ تو بتوں کے بارے میں لکھا تھا۔ یہ بت تو اپنے اوپر سے ایک مکھی بھی نہیں اڑا سکتے، تم کفار ان سے کیوں استمداد کرتے ہو، کیوں مدد طلب کرتے ہو؟ اب دیکھیں کہاں بت کے بارے میں اور کافر کے بارے میں، وہ آج یہ مزار والے دیکھو یہ مکھی بھی نہیں اڑا سکتے، داتا صاحب تو اپنے مزار سے مکھی نہیں اڑا سکتے، یہ بیان ہوا، اور تم جا کے انہیں سے مانگ رہے ہو، ان پہ چسپاں کر دیا۔ یہ بڑی تحریف ہے کہ نہیں؟ یہ بہت بڑی خیانت ہے کہ جو چیز کافر اور بتوں کے لیے نازل ہوئی اس سے مراد نبی، ولی، صحابہ اور عام مسلمانوں کو لیا جائے، لیکن مسلمانوں کا ایمان خطرے میں، ان کے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ایمان پروف ہے، یہ کچھ بھی کرتے رہیں، مسلمان کو کافر کہتے رہیں، غیر شرک کو شرک کہتے رہیں، غیر بدعت کو بدعت کہتے رہیں، ان کے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ کامل سالڈ مسلمان ہے، سالڈ، انہی کے لیے تو جنت ہے، انہی کے لیے تو عذابات قبر سے نجات ہے، انہی کے لیے تو حوریں بڑی بڑی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہی ہے کہاں گیا میرا بیٹا۔ یہ تو میدان محشر میں پتہ چلے گا کہ نبی سے محبت کرنے والے کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی کے عشاق کو اور صحیح العقیدہ لوگوں کو کافر اور مشرک اور بدعتی کہنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے، یہ میدان محشر بتائے گا۔ دا ڈے آف ججمنٹ میں پتہ چلے گا کہ جس غیر شرک و شرک کہنا کتنا بڑا آپ نے عظیم گناہ کیا تھا، جو آیات بتوں کے لیے تھی آپ نے اس کو نبیوں پہ اور صحابہ پہ چسپا کیا، یہ کتنا بڑا گناہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر، بخاری کی روایت ہے، یہ میں نے اپنی کتاب قرب الہی میں چیپٹر ڈالا، ضرور پڑھیے گا، بہت فائدہ دے گا آپ کو۔ آپ فرماتے ہیں کہ اشر الناس وہ ہیں، سب سے زیادہ شریر لوگوں میں سے وہ ہیں جنہوں نے بتوں کی آیات کو مسلمانوں پہ چسپاں کیا۔ یہ بہت بڑی تحریف ہے، اس لیے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو بڑا موحد اور توحیدی مت سمجھیں۔ بعض اوقات توحید شرکیہ بھی ہوتی ہے، شیطان کی توحید شرکیہ توحید تھی، اس نے اللہ کو واحد مانا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے شرک تو نہیں کر رہا تھا نا، اللہ کو ایک مان رہا تھا، اس کا وجود مان رہا تھا، لیکن اس نے اللہ کے نبی کی تعظیم سے انکار کیا تو قیامت تک کے لیے کافر ہو گیا۔ یہ جو ہم آج کل تعظیم کرتے ہیں کہ ہم اللہ والے ہیں، اور اس کی آڑ میں نبیوں کی توہین کرو، صحابہ کی کرو، اولیاء اعظام کی کرو، مسلمانوں کو کافر و مشرک قرار دو، تمہیں انعام ملے گا؟ انجام وہ ہوگا جو شیطان کا انجام ہوا تھا۔ یہ وہ توحیدی تھا، بہت بڑا توحیدی، لیکن نبی کی تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے راندہ درگاہ ہوا۔ ڈریے، میں بھی ڈروں اپنے ایمان کے بارے میں، آپ بھی خوف زدہ رہیے، اس روش کو چھوڑیے، یہ تباہ کرے گی۔ پہلے دین سیکھیں صحیح طرح، قرآن کو پڑھیں تفسیر کے ساتھ، اور آج کل کے کسی مولوی صاحب کی تفسیر نہیں،
جنہوں نے، میں نے ایسی تفسیر دیکھی ہیں، مشرکوں کے بارے میں آئے تھے، نیچے لکھتے ہیں دیکھا یہ سب پیروں، فقیروں، مزارات والوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ ارے بھائی خدا کا خوف کرو، لوگوں کو گمراہ کر دیا آپ نے، ان کے درمیان نفرتیں پیدا کر دی آپ نے، یہ غلط ہے۔ ایسی تفسیر نہ پڑھیں، عربک تفسیر پڑھنے کی کوشش کریں، ان سے آپ لیجئے جو اکابرین نے لکھا ہے، تب آپ کو صاف کلیئر پتہ چلے گا۔ انہوں نے واضح طور پہ لکھا ہے یہ آیت بتوں کے لیے ہیں، یہ کفار کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اس میں سے کچھ پوائنٹ نوٹ کیے، وہ جو کلپ تھا نا، ایک صفحہ لے کر، پینسل لے کر کہ وہ جو پوائنٹ بیان کر رہا تھا، تو میں نے وہ کچھ پوائنٹ نا میں نے صفحے پہ نوٹ کر لیے۔ اس کلپ کا میں جواب دے دوں۔ لو میرے بھائیوں، ذرا غور سے تھوڑی سی بات سمجھنا، اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ لوگ جو ہے نا کس طرح لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور عوام الناس کو کس طرح گمراہ کرتے ہیں۔ بڑا ایک ان کا طریقہ واردات ہے، لیکن اس طریقہ واردات کو سمجھنا یہ اصل بات ہے، وہ سمجھنے بات ہے۔ اب آپ دیکھیں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اس کلپ کے اندر نا وہ مفتی صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں نا ہماری طرف اشارہ کر کے، یہ تو جناب یہ کرو شرک، یہ کرو شرک، اگر مزاروں پہ چلے جاؤ شرک، اگر وہاں نظر و نیاز دے دو وہ شرک، اگر جناب وہاں سجدہ کر لو شرک۔ کہتے ہیں یہ شرک شرک شرک، انہوں نے تو شرک کی مشین ہی لگائی ہوئی ہے۔ میری بات سمجھے؟ اچھا، اب آگے کہتے ہیں مجھے بتاؤ کہ یہ جو بزرگوں کے نام کی نظر و نیاز اور وہاں جا کر بزرگوں کے نام کا کسی مزار پہ کوئی نیاز دے دینا، چڑھاوا چڑھا دینا، یہ شرک کیسے ہو گیا؟ تم ایک دوسرے کو تحفہ نہیں دیتے، تو بس یہ ہم بزرگوں کی جناب میں تحفہ ہی پیش کرتے ہیں۔ دیکھو اب ذرا میں آپ کو نا اس کی تھوڑی سی بات ذرا سمجھاتا ہوں۔ آپ کو یہ بات ہے کہ ذہن میں کہ جب ہم یہ بات کہتے ہیں نا، ذرا اس بات کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ بات سمجھیں گے تو وہ ذرا جلدی سمجھ آ جائے گی کہ ہم اکثر بھائیوں کو کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنا کیا ہے؟ شرک ہے۔ یہ بات کہتے ہیں نا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے۔ اب غیر اللہ سے جب مدد مانگنا شرک ہے تو پھر وہ ہم آیتیں بھی پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی قرآن مجید میں آیتیں ہیں، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ بڑی آیتیں قرآن مجید میں۔ اچھا، اب وہ ہمارے بھائی ذرا دیکھیں کہ آگے ان کا طریقہ کیا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کا، مغالطہ کیا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں جی یہ بتاؤ کہ اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے تو تم اپنی بیوی سے کہتے ہو مجھے روٹی پکا کر دو، تو تم نے اپنی بیوی سے نہیں مدد مانگی۔ تم اپنے ڈرائیور سے کہتے ہو چلو گاڑی چلاؤ مجھے فلاں شہر میں لے جاؤ، تو تم نے اپنے ڈرائیور سے نہیں مدد مانگی۔ اب آپ مجھے بتائیں، ذرا غور کریں کہ یہ کس بات کو کس بات پر قیاس کیا جا رہا ہے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، ایک مدد مانگنا ہوتا ہے ما تحت الاسباب، بس یہ لفظ اگر آپ سمجھ گئے نا تو باقی ساری بات ما تحت الاسباب، یعنی آپ کے سامنے ایک بھائی کھڑا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں مجھے پانی کا گلاس لا دے، مجھے وہاں سے کوئی چیز پکڑا دے، یہ ما تحت الاسباب ہے، یعنی اسباب کے تحت ہے، اسباب موجود ہے۔ تو ما تحت الاسباب مدد مانگنا کوئی بھی اس کو نہ شرک کہتا ہے، نہ کفر کہتا ہے، نہ گمراہی، نہ حرام، کچھ نہیں ہے یہ، بلکہ قرآن کہتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
वत्तक़वा, کہ نیکی اور تقوی کے بارے میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، ایک دوسرے کا تعاون کیا کرو. یہ تو ایک دوسرے کا تعاون ہے. یہ شرک کہاں سے ہوگی؟ کیوں بھی میری بات سمجھے نا. شرک کب بنے گا ذرا غور سے سمجھنا. شرک اس وقت بنے گا کہ جب آپ کسی ایسی ذات سے مدد مانگ رہے ہیں جو نہ وہاں موجود ہے نہ وہ زندہ ہے، بلکہ وہ فوت ہوئے بھی اس کو 1300 سال 1400 سال 900 سال 100 سال یا بڑا عرصہ گزر گیا، وہ فوت ہو گیا، لیکن آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ یا فلاں المدد. میری بات آپ سمجھے نا. آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ یا علی مدد، یا پیر عبد القادر جیلانی مدد، یا علی حجویری مدد، یا حسین مدد. یہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا، حالانکہ وہ وہاں موجود بھی نہیں ہے اور وہ آپ کی بات بھی نہیں سن رہے اور وہ آپ کی مدد کرنے پہ قادر بھی نہیں ہے. آپ جب یہ عقیدہ رکھ کر یا علی مدد کہیں گے، یا حسین مدد کریں گے، کہیں گے یا پیر عبد القادر جیلانی مدد کہیں گے، یہ صریحاً شرک ہے. اب بتائیں ذرا کتنا بڑا دھوکہ ہے، کتنا بڑا مغالطہ ہے. او بھائی اللہ کے بندو، تم مثالیں دے رہے ہو جی. بیوی سے کہتے ہو روٹی پکا دو، ڈرائیور سے کہتے ہو مجھے وہاں لے جاؤ، افسر سے ملنا ہو تو اس کے سیکٹری سے کہتے ہو ملاقات کرا دو. یہ بلا مثالیں، ان مثالوں سے ان کا کیا تعلق ہے؟ کیوں بھائی میری بات سمجھے نا. بالکل اسی طرح، بالکل اسی طرح زندہ آدمی کو تحفہ دینا، اس سے تحفہ لینا، یہ کوئی حرام ہے؟ یہ کوئی شرک ہے؟ کون کہتا ہے شرک ہے؟ کون کہتا ہے شرک ہے؟ اور میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہادو تحابو. یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ایک دوسرے کو تحفہ دیا کرو، تمہاری ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیدا ہوگی. تو زندہ انسان کو تحفہ دینا، اس کو کوئی ہدیہ دینا، یہ تو کوئی حرام نہیں، یہ کوئی ناجائز نہیں، بلکہ یہ اسلام کے اندر ایک پسندیدہ عمل ہے، یہ شرک نہیں ہے. ہاں لیکن اگر آپ یہاں جہلم میں بیٹھ کر آپ کہہ رہے ہیں جی یہ 11ویں یہ پیر صاحب کے نام کی، پیر صاحب کو فوت ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا، کیا یہ تیری 11ویں کی کھیر پیر صاحب تک پہنچے گی؟ پیر صاحب کھائیں گے اس 11ویں کی کھیر کو؟ بات سمجھے ذرا. یہ کہنا جی کہ یہ جو ہے نا، یہ فلاں کے نام کا بکرا، یہ فلاں کے نام کا چھترا، باقاعدہ علی حجویری لاہور جس کا بھاٹی دروازے پہ دربار ہے، وہاں پر لکھا ہوا ہے، بینر، پہلے بینر لگا ہوا تھا، اب فلیکس لگی ہوئی ہے، وہاں لکھا ہوا ہے کہ حضرت داتا گنج بخش کے نام کے بکرے یہاں جمع کرواؤ اور رسید حاصل کرو. اب کیا وہ تیرے بکرے وہ کیا یعنی علی حجویری نے کھانے ہیں؟ کیا یہ تحفہ ان تک پہنچنا ہے؟ میرے بھائیوں پھر وہی بات، ایک ہے کہ ما تحت الاسباب کسی کو تحفہ دینا، کسی کو کوئی نیاز دینا، کسی کو کوئی نذرانہ دینا، ٹھیک ہے. آپ اپنی مسجد کے امام کے پاس جاتے ہیں، جی یہ میری طرف سے نذرانہ قبول فرما، ٹھیک ہے، کوئی منع نہیں ہے، کوئی حرام نہیں ہے، کوئی شرک نہیں ہے. آپ اس کو جا کر ایک سوٹ دے دیتے ہیں، آپ اس کو کوئی ویسٹ کوٹ دے دیتے ہیں، آپ اس کو کوئی گھڑی پیش کر دیتے ہیں، بھلا کون سر پھرا کہتا ہے کہ یہ شرک ہے؟ یہ شرک نہیں ہے. شرک کیا ہے؟ شرک کیا ہے؟ اگر تم یہ کہو گے کہ جناب یہ فلاں بزرگ کے نام کی نیاز ہے، سمجھے نا، یہ فلاں فوت شدہ کے نام کی نیاز ہے، یہ شرک ہے، اس کو ہم شرک کہتے ہیں. یہ میری بات آپ سمجھ گئے نا، کتنا بڑا مغالطہ ہے. اچھا اس میں جناب
کہتے ہیں جی یہ دیکھو جی یہ کہتے ہیں شرک ہے شرک ہے شرک ہے، یہ شرک کہاں سے آ گیا؟ ہم تو بس ان بزرگوں کے نام پہ بس یہ ان کی طرف سے ہم یہ ایصال ثواب کے لیے ان کو ثواب پہنچانے کے لیے ہم یہ کرتے ہیں۔ یہ حدیثوں میں نہیں آتا والدین کو یعنی کہ ان کو ثواب پہنچاؤ، اور بھائی حدیثوں میں آتا ہے والدین کے لیے دعا کرو، والدین کے لیے صدقہ کرو، والدین کے لیے صدقہ نہیں، والدین کی طرف سے صدقہ کرو، لیے اللہ کے یعنی اللہ کی رضا کے لیے، لیکن والدین کی طرف سے صدقہ یہ جائز ہے چونکہ حدیث میں ذکر آتا ہے، جس کا ذکر آتا ہے ہم اس کے قائل ہیں۔ اچھا دوسرا مغالطہ اس میں اس مفتی صاحب نے یہ دیا ہے، کہتے ہیں جی قبروں پر سجدہ کرنا، کہتے ہیں یہ بھی شرک ہے۔ بڑا حیران ہو کے کہتا ہے جی قبروں پہ سجدہ، کہتا ہے سنو سجدہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے سجدہ عبادت، ایک ہوتا ہے سجدہ تعظیمی۔ او بھائی سجدہ تعظیمی کو کسی کو کر لیتا ہے تو یہ کہاں سے شرک آ گیا؟ اچھا آگے اپنی زبان سے ہی اس کے نا جملہ نکل گیا، میں نے چونکہ سنا ہے 2 دفعہ میں نے وہ کلپ سنا، آگے اپنی زبان سے کہتا ہے حرام ضرور ہے، حرام ضرور ہے، اور یہ بھی ہے کہ یہ ناقابل معافی جرم ہے، ناقابل معافی جرم ہے، یہ مان گیا ہے بھائی حرام بھی ہے ناقابل۔ اچھا ناقابل معافی جرم کون سا ہوتا ہے؟ شرک ہے نا جو ناقابل معافی جرم ہے، قرآن میں ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ نے شرک معاف نہیں کرنا، شرک کے علاوہ جو گناہ بھی ہوگا اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، تو پھر ناقابل معافی جرم کون سا ہوا؟ وہ تو شرک ہے۔ تو وہ کیا کہتا ہے یہ شرک کہاں سے آ گیا؟ حرام ضرور ہے، میں مانتا ہوں یہ ناقابل معافی جرم ہے، لیکن یہ شرک نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو اس کی تعظیم کے لیے سجدہ کر رہا ہے، تعظیم کے لیے۔ اب کسی کے آگے جھک جانا، کسی کو سجدہ کر لینا کسی کے سامنے، تو یہ شرک کیسے ہو گیا؟ اچھا اب آگے وہ دیکھیں وہ مثال کیا دیتا ہے، ذرا غور سے کہتا ہے جب تم نماز پڑھتے ہو تو نماز کے آگے تمہاری دیوار ہوتی ہے، تو تم دیوار کو سجدہ کر رہے ہوتے ہو، پھر تم نہیں مشرک ہو گے؟ اچھا پھر پہلی صف جب آگے کھڑی ہوتی ہے تو دوسری صف والے پہلی صف والوں کے پیچھے نماز پڑھے ہوتے ہیں، وہ ان کے آگے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہ پچھلی صف ساری مشرک ہو گئی کیونکہ وہ بھی تو اس کے سامنے سجدہ کر۔ وہ یہ مثال ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ہے مینٹیلٹی لیول۔ اب میں تو وہ سن کر میں نے کہا کہ میں راجہ صاحب اس کا کیا جواب دوں، لیکن آپ اصرار کرتے ہیں میں دے دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں میری بات کو سمجھیں، ذرا غور سے سنیں کہ سجدہ عبادت ہر شریعت میں حرام ہے اور وہ شرک ہے۔ سجدہ تعظیمی کے بارے میں ہم مانتے ہیں کہ یہ شرک نہیں ہے، سجدہ تعظیمی شرک نہیں ہے، لیکن ہماری شریعت میں یہ حرام ہے، یہ بات ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو قبروں کو سجدے کرتے ہیں یہ سجدہ تعظیمی نہیں ہے، یہ سجدہ عبادت ہے۔ آپ ان کی کتابوں میں پڑھ لیں، یہ اپنی کتابوں میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اسی تینوں سجدہ تاں کر دے تیرے وچوں سانو رب دسدا۔ قبر پہ قوالی ہو رہی ہے اور قوال اس قبر کی طرف اشارہ کر کے کیا کہتا ہے کہ اسی تینوں سجدہ تاں کر دے تیرے وچوں سانو۔ تو جب وہ اس کو رب سمجھ کے سجدہ کر رہا ہے تو یہ سجدہ عبادت ہے کہ سجدہ تعظیمی ہے؟ کیوں بھائی؟ وہ اس کو رب سمجھ کر سجدہ کر رہا ہے، اور وہ چاچڑ وانگ مدینہ دسے تے کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ بابا فریدن تے باطن دے وچ اللہ، کہندا اتوں تانوں بابا فرید نظر آن دیا ہے لیکن حقیقت میں یہ اللہ ہے۔ اب جو بابا فرید کو اللہ سمجھ کر سجدہ کر رہا ہے تو وہ اس کو سجدہ عبادت کر رہا ہے کہ سجدہ تعظیمی کر رہا ہے؟ ہاں جی سجدہ عبادت کر رہا ہے وہ۔ تو بہرحال
تیسرا ایک پوائنٹ اس میں یہ تھا، وہ کہتا ہے کہ اے جو ہے نا ہماری طرف جنیاں بتانیاں آیتاں نے ساری بتوں والی آیتیں فٹ کر دیتے ہیں نبیوں ولیوں پر. آیتیں بتوں والی ہیں کہ وہ اللہ کے سوا جو تمہاری پکار نہیں سنتے، وہ یہ تو کہتے ہیں وہ بتوں والی آیتیں کہاں فٹ کر دیتے ہیں؟ ہاں، ان کے اوپر فٹ کر دیتے ہیں. کہتے ہیں پھر آگے سے مثالیں دیتے ہیں، وہ مفتی صاحب مثالیں دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا تو یہ تو اپنی مکھی بھی نہیں اڑا سکتے. تو کہتے ہیں یہ آیتیں بتوں والی تھی کہ بت پر اگر مکھی آ کر بیٹھ جائے تو وہ بت نہیں اڑا سکتا. یہ مثالیں بیان کرتے ہیں بزرگوں پر. سمجھے؟ اب ذرا میری بات سمجھے ذرا. چلو بحث تو لمبی ہے. قرآن مجید سورۃ الاعراف 194 نمبر آیت، سورۃ الاعراف یاد رہے گا، 194 نمبر آیت. ذرا آیت کو سنیں. فرمایا کہ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری طرح کے بندے تھے. کیا کہا؟ وہ تمہاری طرح کے بت تھے کہ تمہاری طرح کے بندے تھے؟ یہ قرآن کی آیت ہے، سورۃ الاعراف. یہ میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے، اور اگر ہو سکے تو یہ مفتی صاحب کو یہ کلپ پہنچائیں کہ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، وہ تمہاری طرح کے بندے تھے. بندے تھے جب زندہ تھے، جب وہ فوت ہو گئے تو اب تو وہ تمہاری طرح کے بھی نہیں رہے. نہیں میری بات سمجھے؟ او بھائی جب زندہ تھے اس وقت وہ تمہاری طرح کے تھے. اب تم زندہ ہو، تم چلتے ہو، تم پھرتے ہو، تم کھاتے ہو، تم پیتے ہو، تم دیکھتے ہو، تم سنتے ہو، تم بولتے ہو، لیکن وہ نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ کوئی چیز پکڑ سکتے ہیں، نہ پکڑا سکتے ہیں. اب وہ تم سے بھی کہیں زیادہ کمزور ہیں، تم ان سے زیادہ طاقتور ہو، تم ان سے زیادہ کامل ہو. بات میری سمجھے نا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہاری طرح کے بندے تھے. تو یہ بتوں کے بارے میں آیا تھا کہ یہ بزرگوں کے بارے میں آیا تھا؟ ہاں جی، یہ بزرگوں کے بارے میں. اچھا، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صاف آتا ہے کہ اللہ پوچھے گا کہ اے عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے اللہ کے سوا اپنا معبود بنا لو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام بت تھے کہ ایک نبی رسول بندے تھے؟ بھی بندے تھے. اچھا، اس کے بعد آگے ایک اور بات اس نے کہی، کہتے ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت شرک نہیں کرے گی، شرک سے تو وہ برات دے گئے ہیں، میری امت شرک میں نہیں مبتلا ہو گئی. لو میرے بھائیو ساری حدیثیں پڑھ لو، یہ کہیں بھی یہ بات نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ میری امت شرک نہیں کرے گی. یہ امت کے الفاظ کسی حدیث میں نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے. ہاں ایک بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کئی احادیث ہیں کہ جن میں آپ نے ڈرایا، آپ نے فرمایا خبردار یہود و نصارہ کا بیڑا غرق ہوا، انہوں نے اپنے نبیوں اور اپنے رسولوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، خبردار میرے بعد تم نے اپنے نبیوں رسولوں کی قبروں کو سجدہ گاہ نہیں بنانا، تم نے ان پہ سجدے نہیں کرنے. اور اپنے بارے میں اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میری قبر کو کہیں لوگ بت نہ بنا لیں، یا اللہ میری قبر کو ان سارے شرکیہ کاموں سے محفوظ رکھنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر اگر شرک ہوتا تو کس نے کرنا تھا؟ یہودیوں نے. کس نے کرنا تھا شرک؟ کیا ہندوؤں نے آ کر وہاں سے شرک کرنا تھا؟ کیا وہاں سکھوں نے جا کر شرک کرنا تھا؟ اگر وہ قبر شرک کی اماج گاہ بن جاتی، شرک کا مرکز بن جاتی، لیکن اللہ نے اپنے نبی کی دعا کو قبول کیا اور وہ آپ کی قبر مبارک شرک سے محفوظ ہے. تو اگر وہ شرک کا مرکز بنتی تو وہاں شرک انہوں نے کرنا تھا؟ کلمہ پڑھنے والوں نے کرنا. باقی یہ دھوکہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا تھا نا، میں نے وہ بتایا نا حق اور باطل کو مکس کرتے ہیں، یہ آپ نے اپنے صحابہ کے بارے میں بتایا تھا.
کہ میرے صحابہ میں تم سے شرک کا خوف محسوس نہیں کرتا. یہ صحابہ کے بارے میں بات تھی. اور واقعتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایسی تربیت کی کہ صحابہ کے اندر اور کچھ معاملات آئے, لڑائیاں ہوئیں, جنگیں ہوئیں, اقتدار کی کھینچا تانی آئی, لیکن صحابہ کے اندر شرک نہیں آیا.